السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان میں ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے تو دوسری جانب معاشی صورتحال جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ آج عمران خان صاحب نے رجیم چینج پہ ایک سیمینار رکھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ گزارش یہ ہے کہ امریکہ سے جو مراسلہ آیا اور جو بین الاقوامی سازش ہوئی اس کے پس منظر میں 3 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بھارت کی تھانیداری جو ہے وہ مانی جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ اگر اس نوعیت پر نہیں جاتے جس پر گئے ہیں تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ خرم دستگیر کی زبان سے سچ نکل گیا اور اس سچ کی جو ہے وہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور پس منظر جو ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اگر آپ گزشتہ 2 سال دیکھیں تو 5.7% اور 6% کے حساب سے جو ہے معاشی ترقی جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ ہمارے حالات ٹھیک تھے، مہنگائی اس نوعیت کی نہیں تھی جس نوعیت کی اب ہے، اور ہم اپنے معاملات کو بڑے مثبت انداز میں آگے لے کر چل رہے تھے، اور میں نے شوکت ترین کو بھیجا بھی تھا، اور شوکت ترین صاحب نے بھی اس سیمینار کے اندر بتایا کہ انہوں نے مقتدر حلقوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس موقع پر اگر کوئی تبدیلی لائی گئی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت خوفناک ہوں گے، معیشت کے اوپر بہت برے اس کے مضمرات ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئی اور منظور بھی ہوئی اور حکومت جو ہے وہ تبدیل بھی ہوئی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس بیانیے کے اوپر جو ہیں وہ قائم ہیں، اور وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر امریکہ کی ہمیں غلامی کرنی پڑے گی اور ہمیں تمام باتیں جو ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے سائفرز آتے رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن میری صورت میں ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ تبدیلی جو ہے وہ یہ تھی، اور سزا جو ہے وہ اسی وجہ سے ملی کہ ہم نے سر جھکانے سے اور کچھ بھی ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ ان کی ایک بڑی تفصیلی تقریر تھی جس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں، کرپشن کے جو وہ الزامات دہراتے چلے آ رہے ہیں اور کہتے چلے آ رہے ہیں وہ انہوں نے دوبارہ دہرائے۔ اسی طریقے سے جو نیب کا بل منظور ہوا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے اب کرپشن جو ہے اس کو قانونی قرار دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ بھی یہی تھا۔ معاشی صورتحال اور یہ جو سیاسی معاملہ ہے اس پر کریں گے بات، کیونکہ آج شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ ہم معاشی انقلاب کی طرف جا رہے تھے، اور اگر حکومت تبدیل نہ کی جاتی تو ہماری معاشی صورتحال بہت مستحکم ہوتی۔ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ آئی واش تھا، IMF کے بعد اصل بجٹ اب آئے گا، اور ظاہر ہے بجٹ کے ڈاکیومنٹ کے ہر صفحے پر پروویژنل ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرنا پڑا؟ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ایک سیاسی ورکر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور وزیر ہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے قمر زمان قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب، اسرائیل کو تسلیم کرو، کشمیر کو بھول جاؤ اور ہندوستان کی تھانیداری تسلیم کرو، سازش یہ تھی، اور میں چونکہ کھڑا ہو گیا لہٰذا مجھے اس کی سزا دے دی گئی۔ یہ کس نے کہا تھا خان صاحب کو؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا؟ خان صاحب تو بہت سارے جھوٹ بول چکے ہیں، یہ کہا کس نے ہے؟ اس بات کی انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ کمال ان کا یہ ہے کہ وہ ہر دوسرے دوسرے ہفتے وہ ایک نیا بیانیہ، نئی چیز چھرلی چھوڑتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان کے ماضی کے رویوں کو دیکھتے ہوئے کوئی سبق نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہم ان کے اس نئے بیانیے کو پکڑ کے اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ایسنس ہے اس گفتگو میں؟ کون ہے پاکستان کے اندر جو یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر سمجھوتا کر لے گا؟ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم تھانے داری انڈیا کی مان لیں گے؟ ہمیں انڈیا سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سوورنٹی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمیں برابری کے تعلقات چاہیے ہندوستان سے، ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے مفاد میں یہی ہے، لیکن کسی صورت میں اور اسی کام کے لیے بین ہی اس سمجھوتا نہ کرنے کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہندوستان کے ساتھ کنونشنل
جو صورتحال ہے، کنونشنل جو دفاع ہے، اس سے بیونڈ جا کے انہوں نے اپنا ایٹامک انرجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ہم کتنا بڑھائیں گے، ہندوستان کا سائز بہت بڑا ہے، ہم اپنا کنونشنل فورس کتنی بڑھائیں گے. اسی کو آگے میاں نواز شریف نے جاری رکھا، اسی کو باقی ہر حکومت نے جاری رکھا، اور آج پاکستان الحمدللہ اس کی بدولت محفوظ ہے. تو خان صاحب نے کون سا ایسا ترم خانی کر دی تھی کہ اس کو امریکہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ خان صاحب نے کون سا ہندوستانی تو مودی کی دعائیں مانگتے تھے کہ مودی جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ تو مودی نے حل کر دیا نا. یہ تو خان صاحب تو وہ ہیں جو ٹرمپ کے لیے کہتے تھے کہ ٹرمپ نے بڑا کمال کر دیا، ثالثی قبول کر لی ہے، اور یہ ڈھول بجاتے آئے تھے اور آگے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ خان صاحب نے استقبال کرایا تھا. آپ کو یاد ہوگا اپنا امریکہ سے ٹور واپسی پہ، تو کس بات کے لیے کرایا تھا؟ 10 دن کے بعد اس نے کشمیر کو انیکس کر لیا مودی نے. تو خان صاحب تو اپنا ایک بیان لے کے چلتے رہتے ہیں. سازش عالمی بین الاقوامی سازش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بہت ساری عالمی قوتیں مل کے آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں. کس بات میں سازش کر رہی ہیں بھائی؟ آپ کی حکومت ہٹانے میں. آپ کو یعنی آپ سازش کا آپ کو پتہ چل گیا تھا 4 مہینے پہلے. ایک قمر زمان قائرہ صاحب سوال یہ ہے کہ اکنامک سروے آپ دیکھ لیں، وہ اس کو بعد میں بات کرتے ہیں، پولیٹیکل بات کریں، فی الحال اکانومی کی بات بعد میں کرتا ہوں. وہ اس سے جڑی ہوئی ہے نا، اس سے جڑی بات میں کرتے ہیں بات. سوال یہ ہے کہ پہلے تو اس کا پولیٹیکل انالیسس کریں نا کہ ہے کیا. ان کے ایک ایڈوائزر نے، ان کے ایک سیکشن افسر لیول کے افسر نے ہمارے ایمبیسیڈر کے سینڈ آف پہ ایک کھانے پہ اسے کہا کہ جی آپ کے ملک کے ہمارے ساتھ تعلقات میں تناؤ ہے، کئی دفعہ تناؤ رہا ہے کشمیر کے ساتھ. ہمارے دور میں سب سے بڑا تناؤ ہوا تھا. ہم نے تو UN کی فورسز کی سپلائیاں بند کر دی تھی، اور کتنا عرصہ بند رہی تھی، اور الٹیمیٹلی امریکہ سے معذرت کروائی تھی. خان صاحب نے کون سا کام کر دیا کہ امریکہ ناراض ہو گیا؟ ایک سیکنڈ، اسی پہ ایک سوال ہے. نہیں، اسی پہ ایک سوال ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، ایک سیکنڈ، جو ضیاء الحق کے ساتھ ہوا، جو مشرف کے ساتھ ہوا، جو آرمیٹیج کی کال آئی کہ بام یوز اسٹون ایج، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، کیا اس کے پس منظر میں جو کتابیں آئیں ان میں یہ اعتراف نہیں ہوئے کہ امریکہ یہاں رجیم چینج یا اس طرح کی چیزوں کے اندر براہ راست بالواسطہ طریقے سے ملوث رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت خاص ایونٹ کو دیکھنا ہے. پہلے اس کے اندر ایسیز دیکھنا ہے نا. پہلے ایسیز دیکھیے کہ کیا ہے. امریکہ دنیا بھر میں، صرف ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں بھی کرتا رہا، دنیا بھر میں کرتا رہا، یہ کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے اور بڑی طاقتیں کرتی ہیں، روس بھی کرتا رہا، باقی عالمی طاقتیں بھی کرتی ہیں. جب دنیا میں کوئی سپر پاور ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے نظام چلانا چاہتا ہے. یہ کوئی نئی خواہش نہیں ہے امریکیوں کی. مسلمان جب تھے ہم بھی بڑے طاقتور تھے دنیا میں، کبھی کسی وقت میں برطانیہ بڑا طاقتور تھا. عرض یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا، بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ سچ ہے، کچھ صحیح نہیں ہوگا، کچھ ہماری پرسیپشن ہوگی. لیکن اس وقت خان صاحب نے وہ کون سا کام کیا، ان کی حکومت نے وہ کون سا سٹیپ لیا؟ سارے عمل میں، افغانستان سے وڈرال کے عمل میں خان صاحب ان کے سپورٹ میں رہے، امریکیوں کے سپورٹ میں رہے. کیا ناراضگی ہے امریکیوں کو ان سے؟ ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں جس طرح میں آپ کو بیٹھا دے رہا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا امریکہ نے اڈے مانگے تو آپ اڈے دیں گے؟ کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اس ایک لفظ پہ امریکہ ناراض ہو گیا، سیخ پا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور یہ تک کہہ دیا کہ جناب آپ ہندوستان کی تھانے داری مانے ہو، آپ کشمیر کے مقدمے کے اوپر یہ کرو. آپ کوئی لاجک ہے، کوئی عقلی دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا وزیر اعظم ہمیں کیونکہ برا بھلا کہتا رہتا ہے، یہ ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی ہے. اور یہ نہیں، یہ مجھے پہلے اس کا تھیسس بلڈ کرے. سوال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی اگر یہ عدم اعتماد سے بچ گئے تو تناؤ رہے گا، کیونکہ آپ کا وزیر اعظم صاحب تو ہمیں برا کہتے ہیں. اور یہ ایک ملک کو برا نہیں کہہ رہے تھے، تو ترکی کو بھی برا کہہ رہے تھے. انہوں نے تو چائنا کو بھی ناراض کیا تھا، انہوں نے تو سعودی عرب کو بھی ناراض کیا تھا. کون سا ملک جو ناراض نہیں ہے ہم سے؟ لیکن انہوں نے کہا اگر یہ چلے جاتے ہیں اور عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو نیچرلی ہمارے تعلقات میں کوئی بہتری آ جائے گی، لیکن وہ ایبسولوٹ بہتری تو نہیں ہوتی.
اب وہ چلے گئے تو ہماری بہتری ہوگی ہے کیا ہوگی؟ اس میں ایک اور چیز ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی، ایک طرف انہوں نے یہ کہا، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ خرم دستگیر کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، پھر یہ 100 ججز لے آئیں گے، 15 سال کا منصوبہ ہے، ہمیں جیلوں میں ڈال دیں گے، لہٰذا ہمارے بچاؤ کا یہی راستہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں یا اس حکومت کو جو ہے وہ تبدیل کریں۔ دیکھیے خرم دستگیر صاحب اپنے سوال کا یا اپنے آرگومنٹ کا خود جواب دیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آبجیکٹیو کنڈیشن میں چیزوں کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ فرض کرے قمر زمان بیٹھ کے کوئی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے اپنے خیال میں کوئی سٹوری دے جاتا ہے، آپ اس کو پوری پیپلز پارٹی اور پوری اپوزیشن کے اوپر یا پوری حکومت کے اتحاد کے اوپر تو لاگو نہیں کر سکتے۔ سوال آپ سے میں دوسرے طریقے سے، کیا بون آف کنٹینشن جو ہے وہ فیوچر کے آرمی چیف کی تعیناتی یا ڈی جی ISI کی تبدیلی، اصل یہ یہاں سے کھیل شروع ہوا تھا؟ کیا عمران خان صاحب کے اقدامات سے پاکستان کے تعلقات دنیا سے بہتر ہو رہے تھے؟ کیا الیکشن کمیشن کے قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھی وہ پاکستان میں کوئی بہتری کا نظام تھا یا فاشزم لانا چاہتے تھے؟ کیا الیکشن کمیشن پہ مسلسل ہونے والے حملے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس سے توجہ ہٹانے اور الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے تھے یا کسی اور وجہ سے تھے؟ کیا 2 ممبران کی تقرری نہ کر کے خان صاحب الیکشن کمیشن کو معطل رکھنا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ کیا خان صاحب عدلیہ کے ساتھ اپنے لڑائی کے ماحول میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ کیا خان صاحب ISI چیف کی تقرری کے اوپر افواج کے ساتھ ان کے تناؤ میں اضافہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کو آپ سیکوینس میں لانا چاہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن کیا خان صاحب کی وجہ سے امریکہ، یورپ، ترکی، سعودی عربیہ، چائنا، کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں سرد مری آ گئی تھی کہ نہیں آ گئی تھی؟ کیا پاکستان کی اکانومی بربادی کی طرف گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ IMF کے ساتھ ڈیل انہوں نے سائن کی تھی کہ نہیں سائن کی تھی؟ یہ جو ہمیں آج کہانیاں سنا رہے ہیں اس کے اوپر ایک بندے نے اپنا نیریٹو بلڈ کر کے اپنی بات کر دی۔ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی لیڈر کو دیکھتے ہیں، ہمارے نظر میں اوورال اپوزیشن کی نظر یہ تھی کہ خان صاحب یہ بربادی کی داستان یہاں تک پہنچا چکے ہیں، یہ حکومت اگر کنٹینیو کرتی ہے تو یہ پاکستان کے ادارے پارلیمان کو بے توقیر کر چکے ہیں، عدلیہ پہ حملہ کر چکے ہیں، الیکشن کمیشن انڈر فائر ہے، اب مسلح افواج کے ساتھ تناؤ شروع ہو گیا ہے، لڑائی شروع کر دی ہے، اور یہ صاحب فاشزم کے خاص اصول کے تحت تمام اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آپ ہی کہہ رہے تھے میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے، آپ ہی روز پروگرام کرتے تھے سارے ساتھی بیٹھ کے کہ جتنی تکلیفیں، جتنی قدغنیں آج ہم پہ ہیں کبھی نہیں لگی۔ میں تو نہیں کہہ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے۔ اس دور میں، اس صورتحال میں اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن نے اور موجودہ حکومت نے یہ درست جانا کہ خان صاحب اگر اور کچھ عرصہ رہتے ہیں تو یہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ جہاں تک ان کے کیسز کا تعلق ہے، جو کچھ وہ ایک الگ پوری داستان ہے اور وہ درست اپنی جگہ موجود ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان قمر زمان قاہرہ صاحب وزیر ہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان سے، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ بربادی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اکنامک سروے کو دیکھتے ہیں تو وہ گزشتہ 2 سالوں کی جو شرح نمو ہے اس کو 6% پہ رکھتا ہے۔ وہ پاکستان میں صنعتی ترقی کی جو رفتار ہے اس کو 7.2% پہ رکھتا ہے۔ وہ پاکستان کی جو مجموعی معیشت کی صورتحال ہے اس کو مثبت پیرائے میں بیان کرتا ہے، سوائے تجارتی خسارے کے، جو بڑھتا ہے جب گروتھ بڑھتی ہے تو ظاہر ہے تجارتی خسارہ بھی بڑھتا ہے۔ اگر بربادی کی یہی داستان ہے تو فال بیک جو ہے وہ کیا اس طریقے کا کریش ہوتا ہے جس طریقے کا یہ ہوا ہے؟ اگر آپ اس وقت کے سارے وہ دیکھیں، آج شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے ہم تو معاشی انقلاب کی طرف جا رہے تھے۔ گزارش یہ ہے، شوکت ترین صاحب کے دور میں یا عمران خان صاحب کے دور میں کتنا قرض لیا گیا پاکستان کے اوپر؟ وہ جو ہم پہ الزام لگاتے تھے نا کہ میں اس لیے قرض لے رہا ہوں کہ میں نے ان کے دور کا لیا ہوا قرض واپس کرنا ہے، وہ اپنے دور میں پاکستان کا قرضہ 80% بڑھا کے گئے ہیں۔
کیا پاکستان میں کوئی نیا پروجیکٹ لگایا؟ کیا پروجیکٹ کوئی نئی موٹر وے بنی, کوئی نئی سڑک بنی, کوئی نئی ریل بنی, کوئی نئے جہاز آئے, کوئی ادارہ انہوں نے ریویمپ کیا, کوئی پاکستان اسٹیل مل کو چلا دیا؟ کیا کیا؟ کہاں گیا وہ پیسہ؟ کدھر گیا؟ بتائیں تو صحیح نا قوم کو. بجٹری سپورٹ میں گیا اور کدھر گیا؟ سارے کا سارے بجٹری سپورٹ میں گیا, سارے اپنے پورے کرتے رہے. تھینک یو. بجٹری سپورٹ میں گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فگر ہے, اگر یہ امپروومنٹ ہو رہی تھی تو بجٹری سپورٹ تو وہاں سے آنی چاہیے تھی. پھر تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی انکم میں اضافہ ہوتا. اور یہ کمال کا ہمارا گروتھ ہے, بڑی اعلیٰ گروتھ ہے. جس طرح جنرل مشرف کے دور میں تھا نا, موٹر سائیکلیں اتنی بکنی شروع ہو گئی ہیں, وہ بھی گروتھ ہے. ٹی وی اتنے بکنے شروع ہو گئے, وہ بھی گروتھ ہے. سیلولر فون اتنے بکنے شروع ہو گئے, یہ بھی گروتھ ہے. او بھائی مجھے یہ بتاؤ, آج گندم میں خود کفیل ہو, آج چینی میں خود کفیل ہو, آج دالوں میں خود کفیل ہو, آج کھانے کے تیل میں خود کفیل ہو؟ نہیں ہو. پاکستان کا سب سے بڑا بیس ایگرو ہے. آج ہم نہ ہمارے پاس پوری فرٹیلائزر ہے, نہ ہم 30 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانی ہے. ہم نے اپنے دور میں ایک ڈیبیٹنگ پوائنٹ ایک اس پہ کرتے ہیں, آپ ضرور کریں, آپ کا حق ہے سوال کریں. سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی اس گروتھ کو میں کیا کروں, یا اس فگر کو میں کیا کروں. ذرا یہ بھی دیکھیے کہ خان صاحب جب جاتے ہیں تو پاکستان میں ڈالر 189 روپیز کا ہے. ڈالر ہمارے دور میں آ کے آج 210 کا ہو گیا. بالکل, یہ کوئی 21 روپے کا اضافہ ہو. ان کے دور میں کتنا ہوا؟ اور آج ہماری وجہ سے ہوا ہے. یوکرین کی وار اس وقت شروع ہوئی تھی جب خان صاحب آئے تھے, گئے ہیں, اور اس کے بعد عالمی منڈی میں تیل وہ میکسیمم جو خرید رہے تھے وہ $75 بیرل تھا. ایک منٹ ذرا, نہیں, میں نے آپ کا سیکنڈ نہیں سننا, میں نے اپنا سیکنڈ سنانا ہے. وہ $75 بیرل سے کم پہ تیل خرید رہے تھے, ہم $120 پہ خرید رہے ہیں. یہ کیا شہباز شریف صاحب کی نالائکی ہے؟ یہ قمر زمان کی کمزوری ہے؟ یہ ستحادی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $45 بڑھ گئی ہیں؟ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ ٹھیک ہے, نہیں, ایک سیکنڈ اب رکے نا. گزارش یہ ہے کہ ہمیں 75 سال سے یہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ قرض کی محل ہو اور جھومتے رہو. ہم نے خود اس پہ کھڑے ہونے پر نہیں سوچا, اور ان اقدامات کے حوالے سے کبھی بھی پلان آؤٹ نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں ہم ہاتھ پھیلانے کی طرف نہ جائیں. میں اس وقت بڑی سمپل سی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ $30 ارب کی ترسیلات زر ہیں, اس سے نیچے اپنی درآمدات لے آتا ہے, $29 ارب کی آپ کی برآمدات ہیں, وہ $32 ارب سے زیادہ لے جاتا ہے. آپ اپنا آئل جو ہے, پیٹرولیم جو ہے, بند. سخت فیصلے کیا ہیں؟ سخت فیصلے یہ ہیں کہ آج آپ اناؤنس کریں کہ 1800 cc سے اوپر گاڑی کو پیٹرول نہیں ملے گا. آپ اناؤنس کریں, عوام سے کہیں کہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, پرووائڈ ضرور کریں گے, لیکن ایڈیبل آئل جو ہے اس کو آدھا کٹ کر دیں, $7 ارب کا بل 3.5 پر لے آئیں. سر گزارش یہ ہے کہ اپنے بیلٹ ٹائٹ کریں, ہماری ٹائٹ کرنی ہے. وہاں بیٹھ کے باتیں کرنی بڑی آسان ہے. سر یہ نہیں, ٹھہرو یار, ٹھہرو. یہاں بیٹھ کے بات کر کے مجھے بتاؤ, جاؤ قوم کو بتاؤ. ایک ہمارے وزیر نے کہا کہ ہم چائے بڑی امپورٹ کرتے ہیں, یہی آپ والا خیال. انہوں نے کہا یار 1 کپ چائے کم کر دو. سارے آپ سارے پورے میڈیا اس کا تمسخر ہو رہا ہے. ٹھہرے ذرا, صبر کریں یار. نہیں, اس طرح نہیں یار, اس طرح نہیں. آپ نے صرف بات کرنی ہے, میں نے عمل کرنا ہے, اور میں نے اس کی جواب دہی کرنی ہے. سو میں نے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے صرف آرگو کرنا ہے. سوال یہ ہے بھائی, آرگو کرنا میں شاید آپ سے بہتر کر لوں. میں نے وہ فیصلہ کرنا ہے, اور جس سے میں نے اپوزیشن کو بھی, لوگوں کو بھی, اور آپ کو بھی مطمئن کرنا ہے. میرا سوال, اور عدالتوں کو بھی مطمئن کرنا ہے. میرا پھر سر آپ قرضے لیتے رہیں. میرا سوال, اگر مل جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں ملیں گے تو آپ یہیں کھڑے. اچھا یہ بتائیں, خان صاحب کے دور میں 3.5 سال میں کون سے اقدامات تھے جو قرض ختم کرنے کے لیے انہوں نے اٹھائے؟ وہی تو میں کوئی ایک بتا دیں مجھے. میں نے کب کہا ہے, میں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, میں نے کہا 75 سال سے ہم یہی کام کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. میرے 2 مہینے کے لیے آپ مجھے 75 سال سے لنک کریں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں مجھ سے میرے اقدامات پوچھیں نا, مجھ سے میرے اقدامات پوچھیں, میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا, میری حکومت نے کیا, میں بتاتا ہوں. لیکن آپ مجھے لنک کر دیں ماضی کی نالائکیوں سے, اور آپ کہیں کہ جی آپ سارے ایک جیسے. سوال, ہاں ماضی میں ہم بھی تھے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, اس سے باقیوں سے بھی. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہم بڑے آ گئے ہیں, فلاسفر آ گئے ہیں سارے. نو, آج بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آج کیا ہوا ہے, کیا ہم نے آتے ہی جو پہلا بجٹ دیا اس میں پاکستان کا فاسٹسٹ گروتھ کا کیا سگنل ہو سکتا ہے, کہاں سے آ سکتی ہے, کون سا سیکٹر ہے؟ وہ ایگریکلچر ہے, جہاں آپ 1 سال میں, اور ہمارا مثال ہے
2008 में फाइनेंस बिल सारा तब्दील करने जा रहे हैं, फाइनेंस बिल के ऐसी तैसी फेरे यार, मेरे आर्गुमेंट करने जा रहे हैं ना सर। IMF के साथ आप जब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, यार ये बड़ा नामुनासिब तरीका है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कहाँ मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, कहाँ आप फाइनेंस बिल की तरफ चले गए हैं। उसका आप सवाल अलग लिख लें, मुझसे बाद में करें। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान इस बजट के अंदर हमने जो चीज़ें, और एक पहले मैं आपका इस सवाल का भी जवाब दे लूँ। ये जो मनी बिल होता है ना या बजट होता है, ये कोई हतमी तजवीज़ नहीं होती, ये प्रपोज्ड होता है। इसके अंदर डिबेट होनी होती है, गवर्नमेंट के मेंबर भी करते हैं, अपोजिशन के मेंबर भी करते हैं, एकेडमिया भी कर रहा होता है, और उसके बाद आप अपनी फाइनल अजम्पशंस को फाइनलिटी देते हैं, और वो बजट पास होने की सूरत में होता है। सो फॉर गॉड सेक ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रपोज्ड डॉक्यूमेंट है, ये पास शुदा डॉक्यूमेंट नहीं है, लिहाजा इसमें तरमीम होनी है, नेचुरल है, तो ये कोई अचंबा नहीं है। दूसरी बात, अब मैं अपने आप ओरिजिनल सवाल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान के बजट में क्या करना है। हमने क्या टैक्सेस की शरह उमरा पे नहीं बढ़ाई? हमारे टैक्सेस में कोई टैक्स आम आदमी पे नहीं, बिजली तेल यूटिलिटी के रेट जो हैं वो इंटरनेशनल वजह से बढ़े, लेकिन जो टैक्सों की सूरत में है, हमने सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई क्योंकि वो पास ऑन हो जाती है, हमने इनकम टैक्स की शरह आम आदमी, कामनर और मेरे लेवल पे, आपके लेवल पे जो लोग हैं उनको हमसे नीचे बहुत रिलीफ दिया, हमें भी दिया, ऊपर वाली क्लास के ऊपर चीज़ें बढ़ा दी गई, लेकिन जो उमरा हैं उनके ऊपर टैक्स लगे ताकि हैव से टैक्स लिया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ गए। यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था ना। एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा सहूलतें दी हैं इसलिए कि हम 2008 में आए थे, 2008 में भी हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, चीनी इंपोर्ट कर रहे थे। एक साल में आसिफ जरदारी साहब के इक़दामात की बदौलत, फैसलों की बदौलत, एक साल में हम गंदम में, चीनी में, दालों में खुद कफील हो गए थे, और अगले साल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जो फास्टेस्ट ग्रोथ आपको आ सकती है वो ये सेक्टर है। अब तीसरा अमल ये है, आपने क्या करना है? आप कह रहे हैं ना आप अपनी इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम कर दें। हमारी इम्पोर्ट्स का मेजर पोर्शन जो है वो पेट्रोलियम है, हमारी इम्पोर्ट्स का मेजर पोर्टफोलियो जो है वो एडिबल ऑयल है। वो भाई एडिबल ऑयल तो मजबूरी है ना, खाना है। हम तो चीनी की बात करें कि यार चीनी 1/3 कम कर लो, निरी बीमारी है, इसका 1/3 इस्तेमाल कम कर लो, सारे मीडिया में इस पर तमाशा हो जाएगा, मेरे भी तबसरे होंगे। दो जी हुकूमत कहती है चीनी घटा दो, कल कहेंगे रोटी घटा दो, परसों कहेंगे सालन घटा दो। बैठे हुए उनको मीम्स बनाने के अलावा काम नहीं है। मैं ब्रेक ले लूं। नहीं, एक आखिरी बात देखो, सो बात यह है कि बातें वो करनी है, सवाल वो उठाने हैं जो लॉजिकल है। अगर हुकूमत ने वो इक़दामात नहीं किए जिससे आपकी इंपोर्ट्स कर्टेल हों, और कट नहीं होती, कर्टेल होती हैं, आस्ता आस्ता कम करनी है, एकदम इनकलाबी बन के अगर आप कट करते हैं, याद रखिए क्या हमने अपनी इंपोर्ट्स कट करने की बात नहीं की? क्या गाड़ियां बंद नहीं की? क्या हमने सैकड़ों की तादाद में आइटम्स को नेगेटिव लिस्ट पे नहीं किया कि ये इंपोर्ट नहीं होगी? इसलिए कि पाकिस्तान का डॉलर ड्रेन ना हो। तो जो इक़दामात आप, दूसरा बात ये भी याद रखिए, अगर आप यूनिलेटरली बैठ के फैसला कर देते हैं कि हम ये आइटम्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, ये तो जिन मुल्कों से आप वो इंपोर्ट करते हैं वो आपकी अशिया बंद कर देंगे। आप दुनिया की कमिटी में बैठे हुए हैं, आप WTO की रजीम में हैं, आप दुनिया के साथ बायलैटरल ट्रेड करते हैं, यूनिलेटरी फैसला करें वो भी कर देंगे, फिर कहाँ जाएंगे? नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान कमर ज़मान कायरा साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि आपने ठीक कहा कि बजट जो है प्रपोज्ड होता है, लेकिन आप ये भी आपने फरमाया कि जी हमने बड़ी रायतें दी हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो 1 लाख तक जो इनकम टैक्स की रियायत थी वो भी अब रिवर्ट हो रही है, 6 लाख पर ही आप आ रहे हैं। IMF की कंडीशनलिटी है। आपने 450 अरब इजाफी जमा करने हैं, 7,450 अरब IMF ने आपको टारगेट दी है। असल टारगेट्स तो अब आ रहे हैं। 8 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो बिजली में इजाफा करना है, 45% आपने गैस की कीमत बढ़ानी है, पेट्रोलियम प्राइसेस पे आपने 5 रुपये के महीने के हिसाब से आपने लेवी लगानी है, और उसके साथ साथ आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाना है। ये बहसीयत मजमूई जब ये ट्रैवल करेगा तो आप इसके अंजाम से वाकिफ़ हैं? आग लगा देगा मुल्क को।
بالکل بہت بڑی عوام کے اوپر آفت ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو، بالکل ہوگا، یہ بات درست ہے آپ کی. لیکن یہ فرمائیے آئی ایم ایف کے ساتھ میں تو نہیں گیا نا ڈیل کرنے، مجھ سے پہلے ڈیل سائن ہو گئی، میں تو ان کو سافٹن کر رہا ہوں، ان سے رعایتیں مانگ رہا ہوں، ان سے لڑائی لڑ رہا ہوں، ادر ریسورسز پیدا کر رہا ہوں. مفتاح اسماعیل بیچارہ سارا دن آپ کی اور ہماری ڈانٹ کھاتا ہے، رات کو بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے پاس سپیس کیا ہے اس وقت. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز نہیں لگانے، نہ لگائیے. آپ نے یوٹیلیٹی کے ریٹ بڑھائے ہیں، واپس کر دیجئے. پھر کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف آپ کو ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرے گا، یہی ہوگا نا، آپ نکل جائیں اس سے. اگر آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی گیا، آپ کے پاس ورلڈ بینک بھی گیا، آپ کے پاس دوست ممالک بھی گئے. یہ جو رول اوورز ہیں یا نئے قرضے ہیں یہ بھی فارغ ہو گئے، جو کمٹمنٹس ہیں وہ بھی گئیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا آسان ہے نا نکل جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان سے 1 ارب لینا ہے، فارغ ہو گیا. آپ کو 1 ارب نہیں چاہیے، آپ کو اگلے سال میں 21 ارب ڈالر چاہیے. 21 نیٹ 21 چاہیے، آپ نے وہ پے کرنے. سوال یہ ہے بھائی جان کہ اگر وہ نہیں کرتے، آپ آئی ایم ایف کو بالکل خداحافظ کرتے، اور آئی ایم ایف وہ ہے، وہ ڈیل ہے جو میری نہیں ہے، جو عمران خان حکومت کی ہے، جو شوکت ترین صاحب کی سائنڈ ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ ڈیفالٹ کریں گے. ڈیفالٹ کیا ہوگا؟ پھر تیل کی ریٹ کم ہو جائیں گے، پھر بجلی کے نرخ کم ہو جائیں گے، پھر مہنگائی نیچے آ جائے گی، پھر ڈالر کا ریٹ نیچے کا بھائی، پھر ڈالر 400 کا ہو جائے گا، پھر پیٹرول کے نرخ آسمان کو چھو جائیں گے. آپ کی ٹریڈ زمین پہ آ گرے گی، دنیا آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گی، آپ سری لنکا سے برے حال میں ہوں گے. وہ آپشن بہتر آپشن ہے کیا؟ اس آپشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں. یا تو ہمیں یہ بتا دینا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ کرو، مت کرو یہ کام. جب ہم یہ کر رہے ہیں نا ندیم حسین، جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہمارے پاس بڑی واضح کلیئر پکچر تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہمیں پتا تھا کہ مشکل فیصلے ہوں گے، لوگ ناراض ہوں گے ہم سے. اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے. یہ پولیٹیکل کاسٹ عمران خان دینے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے پاکستان کی فیوچر کو برباد کیا اور لوگوں کو اس وقت راضی رکھنے کی کوشش کی یا ہم پہ بوجھ ڈالنے کی کوشش. ایک منٹ مجھے اپنا آرگومنٹ مکمل کرنے دیں پلیز. اس وقت ہم نے جب یہ حکومت لی تو ہمارے پاس بڑا سمپل کلیہ تھا کہ یا تو فوراً الیکشن کرا کے اگلی حکومت جو بھی بنتی ہے وہ فیصلے کرے، یا ہم جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ کون سے فیصلے کر لے گی. یہ عذاب والے فیصلے، ابھی تک الیکشن تو نہیں ہونا تھا نا، 3 مہینے تو گزرنے تھے، 3 مہینے کے بعد جا کے الیکشن ہوتے. اگر یہ حالات کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوتے، آج تو ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں، ہم برڈن اٹھانے کو تیار ہیں، تو ہم آسانی سے یہ برڈن پاس آن کرتے. جی ہمارا نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیصلے کرتی، ملک بربادی کی طرف چلا جاتا، دنیا آپ سے تعاون نہ کرتی، ورلڈ بینک آئی ایم ایف والے ان سے اپنی مرضی کی شرائط منواتے اور وہ دنیا کا دباؤ بھی برداشت نہ کرتے. اب تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، نقصان ہوتا ہے سیاسی ہو جائے، ہم برداشت کر لیں گے. مسلم لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، JUI کا ہو، باقی اتحادیوں کا، ہم اس کو مل کے برداشت کریں گے. ہم قوم کو ساری پکچر دکھائیں گے. قوم جانتی ہے اس پکچر کا، آپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں ہمارا احتساب ہوتا ہے، ہماری پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، وہاں عوام ایجوکیٹ بھی ہوتی ہے حالات سے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے. اپنا کیپٹل گین جو نقصان ہے سیاسی، وہ نقصان کر لیں گے. ملک کا نقصان ہونے سے بچانا ہے. ملک بہت خوفناک حالات کی طرف جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو عمران خان ایز اے سیاسی بحران کی صورت میں بڑا خطرہ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ بڑا خطرہ ہے؟ کیونکہ معاشی صورتحال میں اگر آپ جو اقدامات کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج برداشت کر لیے جائیں. میں نے وہی آپ کو کہا، ابھی بالکل اسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ اس کا نقصان ہوگا. یہ جو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں جو پریکٹیکل پالیٹکس کرتا ہوں، ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ساری عمریں گزری ہوئی اس کام میں، جن کا پروفیشن ہی ہے، وہ نہیں جانتی کس کی کیا قیمت. یہ سوال کیوں پوچھا؟ میں اس لیے پوچھا ہے کہ وہ لوگ بڑی تعداد میں جو تنگ آئیں گے، پھر خان صاحب کا بیانیہ تو میری گزارش سنیے نا. یہ بات مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے عوام اگر یہ جانیں گے کہ حکومت وقت نے کسی اپنی سہولت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی کی بہتری اور ملک بچانے کے لیے فیصلے کیے، تو وہ ہمارے فیصلوں کو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اور اگر ناراض بھی ہوں گے
تو پاکستان تو مستحکم ہو جائے گا. لوگ آج نہیں پھر ہم سال بعد راضی کر لیں گے, ابھی راضی کریں گے, حقائق سامنے رکھیں گے تو الٹیمیٹلی سچ سچ ہوتا ہے. آخری منٹ ہے, ایک آخری سوال یہ فرما دیں کہ اگر یہ اقدامات اور ہمیں خطرہ خان صاحب سے کوئی نہیں ہے. خان صاحب کو اپنی ذات سے خطرہ ہے, ان کی جماعت کو ان سے خطرہ ہے, ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اکانومی ایک سیریس تھریٹ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے اقتصادی جو صورتحال ہے, اس کے اندر آپ جو اقدامات لے رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا بیلنس آؤٹ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سسٹین کر پائیں کسی بڑا سمپل کلیہ ہے, آسان راستہ چھوٹا, شارٹ ٹرم تو کوئی نہیں ہے. جو میکسیمم ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بلاک سبسڈی ملی ہوئی تھیں, جس طرح پیٹرول کے اوپر سبسڈی ہے, یعنی یہ نوجوان جو ہے یہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, تنخواہ لیتا ہے 40,000, یہ موٹر سائیکل میں تیل ڈلواتا ہے, اس کے اوپر اس کو 1 لیٹر پہ اس کو سبسڈی ملتی ہے 100 روپیہ. آپ ڈلواتے ہو اپنی گاڑی میں تیل, آپ کو بھی ملتی ہے 100 روپیہ. میں اپنی لینڈ کروزر میں ڈلواتا ہوں, مجھے بھی 100 روپیہ. تو یہ سبسڈی تو نہیں چلے گی بھائی, یہ سبسڈیاں تو بند ہوں گی. اب یہ ہے کہ جو پیسے دے سکتے ہیں وہ قیمت پہ تیل خریدیں گے, اور جو نہیں دے سکتے ان کو سپورٹ ہوگی, جس طرح ہم کر رہے ہیں. ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں. ہم موٹر سائیکل والوں کے لیے ہم نے پہلے 80 لاکھ لوگوں کو سپورٹ فراہم کی, اب 60 لاکھ لوگوں کو اور کر رہے ہیں, اور بھی دیں گے, کوشش کریں گے. یہ کوئی احسان تو نہیں ہے, عوام کا اپنا پیسہ ہے خزانے میں پڑا ہوا حکومت کا. ون لائنر الیکشن اگست 2023 میں الیکشن اس کو ادھر لے کے آنا ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کنٹرول کرنی ہے, پاکستان کی گروتھ کو بڑھانا ہے, اور امپورٹس کم کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ٹیکس ہم عمران خان سے کہیں گنا زیادہ ٹیکس ریکور کر کے دکھائیں گے, پاکستان کو سٹیبلائز کریں گے. ہم نے ماضی میں بھی کیا, اب بھی کریں گے. الیکشن 23 اگست کے بعد ہوں گے. بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب. ناظرین, یہ تھے قمر زمان کائرہ, وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.